کہ ذرا فرق دیکھ لیجیے کہ جب علماء سائنٹیفکلی حدیث کے راوین کا احاطہ کر رہے تھے تو ہوتے ہوتے تمام مستشرقین اورینٹلسٹ اور تمام ہمارے جیسے متغربین جو صرف مغرب سے متاثر ہیں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ایسا علم متعارف ہوا جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہے. ہم اسے اسماء الرجال کہتے ہیں. 10 لاکھ انسانوں کی پرسنل اسپیوناج. 10 لاکھ اسماء الرجال میں کم سے کم حدیث کو کلیکٹ کرتے ہوئے 10 لاکھ انسانوں کے اسماء الرجال کو, ان اسماء کو ہم اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. ان کے بارے میں کیا تحقیق ہوئی؟ بس ان کے ماں باپ کے نام؟ نہیں, ایک ایک غلطی کی تحقیق, ایک ایک حماقت کی, ان کے حافظے کی قوت کی, ان کے دنیاوی کاروبار کی وہار کی, ان کی ذلت و رسوائی کی, ان کے کریکٹر کی پرکھ کی. خاجن حضرات ایک ایک چیز کی. اس کے بعد محدث نے کلیئر کیا کہ یہ قابل اعتبار ہے. اتنی سخت پیچیدہ. کیا آج کا یہ جو عالم اٹھ کے کہتا ہے بخاری نے یہ بات غلط کی, مسلم نے یہ بات غلط کی, یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ ان کی کیا مجال ہے؟ یہ کون ہے جو اتنی بڑی اتھارٹیز پہ حرف زنی کرتے ہیں؟ معمولی سی حدیث ہے, جنرل کامن میں آئی ہے. بخاری نے کہی, مسلم نے کہی, ابی داؤد نے کہی کہ حضرت سعد بن عبادہ حضور کے پاس آئے, کہا میری ماں میں شہر سے باہر تھا مر گئی, میرا دل کہتا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو خیرات و صدقات کرتی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں خیرات و صدقات کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ فرمایا نعم, ہاں پہنچے. حضرات حدیث موجود, اس کے پیچھے وہ معتبر موجود جس کو پیغمبر فی الحدیث کہتے ہیں. اب بتائیے پیغمبر فی الحدیث کے بارے بعد کیا میں ایک ٹی وی کا اسکالر محدث سمجھوں گا جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک فضول اور واہیات قسم کے فلمی اشتہار کا انتظار کرتا ہوں کب ختم ہو, کب میں تقریر پھر شروع کروں؟ کیا یہ اسکالرز ہیں اسلام کے؟ دانشوران وقت ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرے بعد ایک گھٹیا قسم کے صابن کا اشتہار آئے گا اس کا انتظار کریں گے. یہ دانشوران اثر جو ہیں اس ذریعے گفتگو کو باعث افتخار سمجھنے والے یہ علماء دین جو ہیں ان کو میں اتھارٹی مانوں اور میں کہوں کہ بخاری نے ان کے کہے پہ غلطی کی ہے. اور جب یہ حدیثیں واضح ہوں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں پر ادھار ہے ایک حج کرنا, اگر میں کیا حج کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ فرمایا اگر تیرے باپ پہ قرض ہوتا اور وہ تو ادا کر دیتا مرنے کے بعد تو ادا نہ ہوتا تو اسے ثواب پہنچے گا. خاتون حضرات مجھے یہ بتائیے کہ یہ موجود ہوں تو پھر اس مسئلے پر کیوں امت بانٹی جائے, کیوں تقسیم کی جائے؟ اس لیے کہ ایک سیمی سیوڈو انٹلیکچوئل بیچ میں بیٹھا, اس لیے کہ وہ اپنی خرافات ذہن سے ایک تعبیر ایسی دے رہا ہے, ایک سکول سے اٹھا ہوا ایک کودن, ایک غبی, ایک ضدی مولوی ایسی تعبیر دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو اگر کسی نہ کسی وقت چاند ایک جوہلات اس کے بھی ساتھ ہوں گے اور وہ صرف پورے دین کو سمیٹ کر اس چھوٹے سے مسئلے پر قید کرے گا کہ یہ حدیث غلط ہے, ہم نہیں مانتے. مردہ کو کوئی ثواب نہیں ہوتا, مردہ کو کچھ بھی نہیں پہنچتا, مردہ. اچھا اگر مردہ ہے تو دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اگر آپ خیال کرو تو مردہ اگر مردہ ہے, اگر تمہارا رسول مردہ ہے, تمہاری ہر چیز, یہ سلفیانہ عقائد بھی کوئی چیز ہے. سلفیانہ کو احمقانہ عقائد کہنا بہتر ہوگا. بھلا پوچھو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے, شہید زندہ, وہ مردہ. یعنی
میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث پڑھوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ مطابقت کروں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وجہ سے ایمان پایا، مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وجہ سے نعمت جہاد پائی، مجھے فخر یہ حاصل ہوا کہ میں نے جہاد کیا اور شہید ہوا۔ میں تو زندہ ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مت کہو اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو کہ یہ مر گئے ہیں، یہ تو زندہ ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اور نہ صرف زندہ ہیں وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، یہ زندہ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، خوراک بھی دیتے ہیں۔ کمال تصرف ہے آیات قرآن پر کہ اتنی وضاحت کے ہوتے ہوئے بھی ساتواں شہری جو ہے محمد رسول اللہ کی سلطنت کا زندہ اور دائم و قائم اور کھانا کھاتا، اس کا پیغمبر مانتا، اس کا پیغمبر مر چکا، قبر میں سوئے پڑے، اب دعا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جو ورزی کر لو، اب رسول اللہ کو کچھ خبر نہیں تمہارے حال کی۔ خواتین و حضرات، جب یہ آیتیں، یہ تصرف سیمی انٹلیکچول کا تصرف ہے، وہ بات جو ایک عام راہ چلتے ہوئے بندے کو سمجھ آتی ہے، اس سیمی انٹلیکچول کو سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ سیکولر ہے چاہے وہ مذہبی۔ اسی پہ سکول کھڑا کر دیا اس نے، اسی پہ سکول کھڑا کر دیا، امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا۔ ایک کہیں قرآن میں ایک آیت اتر آئی، آپ کو سناؤں؟ میرا خیال ہے شاید میری طرح آپ کی بھی بڑی تسلی ہو اس آیت کی وجہ سے۔ فرمایا قرآن حکیم نے، اللہ نے فرمایا، لفظ بھی اللہ کے، انداز بھی اللہ کا۔ تو خدا نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کسی نے کوئی خطا کی، اگر کسی نے زیادتی کی، اپنے نفس پہ ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، تو پھر وہ اللہ سے اگر توبہ کرے، وہ اگر اللہ سے توبہ کرے، اگر کسی شخص نے خطا کی وہ اللہ سے توبہ کرے، اور اے پیغمبر اگر تو بھی اس کے لیے توبہ کی دعا کرے تو ہم بخشنے والے ہیں، تو ہم اسے بخشنے والے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ذرا عجیب سی بات یہ ہے کہ علماء جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، حاسد، بخیل، میں تو انہیں بخیل کہوں، اتنے بخیل ہیں، یہ بیچ میں سے گزرنے والے بیشتر ریجڈ اور بخیل عالم، ان کو عالم کہنا ایک لفظ حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، یہ اب نہیں اپلیکیبل۔ اب اگر آپ جاؤ گے نا رسول اللہ کے پاس اور کہو گے نا یا رسول اللہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا فرمائیے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو اپلائی نہیں کرتا یہ قانون۔ خواتین حضرات، مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں یہ تصرف جائز ہوگا؟ کیا میں جو 1500 برس بعد میں آنے والا ہوں، مجھے اپنے رسول اللہ کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ میں جس کے بارے میں میرا رسول رویا کہ جب حضور بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ اور اچانک آنکھوں میں آنسو نکل آئے، تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی کہ ہم آپ روئے؟ کہا نہیں، میں تو ان مسلمانوں کا سوچ کے رو رہا ہوں جو تمہارے بہت بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ مجھے سنا ہوگا، مگر وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر میں اس قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں لاتا تو میں نے اپنے رسول پہ کون سا ایمان لایا؟ اگر میں آج یہ یقین نہیں رکھتا کہ
اگر مجھے موقع ملے میں اپنے رسول کے پاس جاؤں، اللہ سے معافی مانگوں، اپنے رسول کو گواہ کروں کہ اے میرے رسول میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور آپ شہید سے بڑھ کر زندہ ہیں، آپ اپنی امت کے شہید سے بڑھ کر زندہ ہیں، آپ میرے لیے باعث رحم و کرم ہیں، اور اگر آپ بھی میرے لیے دعا کریں تو مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں۔